اس کی تعریف، تقدیس، بزرگی، بڑائی ہم بیان کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ جائیں، لکھنے لگ جائیں، تو ہماری لائف ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر لوگ سمندر کے پانی کو سیاہی بنا کر اور دنیا کے اندر جتنے بھی جھاڑ درخت ہیں یہ سب کو کاٹ کر قلم بنا لیں اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنا کر کے میری تعریف و توصیف لکھنے لگ جائے، میری بڑائی بزرگی لکھنے لگ جائے، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یعنی سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم گھس گھس کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی بڑائی اور بزرگی، اس کی کبریائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہم سب ایک چھوٹا سا لفظ، چھوٹا سا سینٹنس، چھوٹا سا جملہ کہہ کر کے ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ لفظ بہت چھوٹا ہے اور بہت ہلکا بھی ہے، بولنے میں بھی آسان ہے، لیکن اس کا معنی اور مطالب بہت جامع ہے۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے تعریف نہیں، لیکن اس کے برعکس کبھی کوئی ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی منتری آ جاتے ہیں، کوئی بڑے گیسٹ آ جاتے ہیں، تو ان کی تعریف اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ آسمان میں اڑنے لگتا ہے۔ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بڑائی اور بزرگی نہیں، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس لیے ہم سب یہ لفظ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ محترم حاضرین، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی کی وضاحت کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں یہ اعلان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارے جان میں، مال میں، روزی روٹی میں، تجارت میں، ہر چیز میں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافہ کر دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اس کا برعکس، پہلے سینٹنس کا ریورس، وَإِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نافرمانی کی، مجھ سے انکار کیا، میرے ساتھ کفر کیا، تو سنو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیتاونی دی، ایک اعلان کر دیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کفر کیا، میرا انکار کیا، میرا شکر بجا نہیں لایا، تو سنو میرا جو عذاب ہے بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے۔ جس دن میں گرفت کر لوں گا پھر تمہیں دو چار کر کے چھوڑ دوں گا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر دو چیزیں ہیں، پہلا شکر بجا لانا اور دوسرا کفر کرنا۔ تو پہلا ٹکڑا جو شکر کے تعلق سے ہے اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ سیدھا سیدھا ترجمہ آپ کو سنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر بجا لانے کا ہر حال میں، ہر لمحے میں، ہر قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، تم میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہے، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، کاؤنٹ کرنے لگ جاؤ، تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، لہذا تم کیا کرو، میرا شکر بجا لاؤ، ہر حال میں تم شکر بجا لاؤ۔ آپ قرآن مقدس سورۃ الرحمن پڑھیں گے تو ایک آیت بار بار وہ آتی ہے، دوہرا بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تقریباً 30 پر ایک بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، 31 بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت یہی کہہ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے لوگو، تم اپنے رب کے کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گناتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہ آیت پھر ریپیٹ کرتے ہیں، پھر اپنی نعمتوں کو گناتے ہیں، پھر یہ آیت ریپیٹ کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر انسان اپنی صحت کی طرف دیکھ لے، اپنے جسم کی طرف دیکھ لے، اسی میں وہ پوری لائف ان کی رہ جائے گی، اسی باڈی کو سرچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر 360 جوائنٹ دیا، اور 360 جوائنٹ کی طرف سے ہر دن، ہر صبح صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ یہ صحت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی، نہ ان سے صحت کو چھین لیا یا صحت کے کچھ حصہ کو چھین لیا، اس انسان سے جا کے پوچھیں۔ فار ایگزامپل، کسی انسان کو جب پیرالائسس ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ مر جاتا ہے، پوچھئے ان کا حال کیسا، یعنی کتنی تکلیف انہیں ہو رہی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے چل پھر کر کے، کما کر کے کھاتے تھے، جب ان کا جسم کا کچھ حصہ، اس کی صحت یابی کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، تو وہ جسم کام نہیں کرتا۔ ایک طرف جب مر جاتا ہے تو ہاتھ لٹکتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے، نہ کچھ وہ کر سکتا ہے۔ وہ ہاتھ سیدھا ہی رکھتا ہے یا پیر سیدھا ہی رکھتا، نہ مڑ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ہاتھ میں۔ ہمارے یہ جو ہاتھ ہے، یہ انگلیوں کے یہ جو بور ہے، جوائنٹ ہے، ہم کوئی چیز کو اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں، جب مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن اس پیرالائسس والے انسان کو پوچھیں، پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس جوائنٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو چھین لیا، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو بہت بڑی یہ نعمت ہے، لہٰذا
لہذا ہم اپنے صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی ساری چیز ایک طرف رکھیے، جو اب آپ کے ساتھ جو روح اور جسم اور باڈی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، اسی چیز کو آپ دیکھ لیجئے اور اسی چیز کو تدبر اور تفکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے سارے جوائنٹ کو اللہ تعالیٰ نے فری رکھا ہے۔ اگر یہی جوائنٹ کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے تو ہم مٹھی باندھ نہیں سکتے، ہم ہاتھ کو موڑ نہیں سکتے، ہم پیر کو گھٹنے کو موڑ نہیں سکتے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جوائنٹ کی طرف سے 360 جو جوائنٹ ہے اس جوائنٹ کی طرف سے تم روز آنا صدقہ دو۔ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا صحابہ کہ اللہ کے رسول ہم تو دن بھر میں کبھی ایک وقت کھاتے کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، اگر ایک ایک جوائنٹ کی طرف سے 1 دینار آدھا دینار ہی اگر دینا چاہیں تو 360 دینار ہو جائیں، ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہر جوائنٹ کی طرف سے ہر ہڈیوں کی طرف سے روزانہ صبح سے لے کر شام تک صدقہ ہو جاتا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے صبح اٹھتے ہو سبحان اللہ صدقہ ہو گیا، الحمدللہ صدقہ ہو گیا، اللہ اکبر صدقہ ہو گیا، کسی سے مسکرا کر کے سلام کیا صدقہ ہو گیا، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر راستے سے ہٹا دیے وہ ایک صدقہ ہو گیا، اس طرح کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھے وہ صدقہ ہو گیا، 2-4 روپے کسی کو دان کر دیا صدقہ ہو گیا، اس طرح کسی کو کوئی برائی کو دیکھے اور برائی سے انہیں منع کر دیے صدقہ ہو گیا، کسی کو اچھی بات کا حکم دیے صدقہ ہو گیا۔ اس طرح صبح سے لے کر کے شام تک ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہترین صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اپنے باڈی جسم کے اندر جو 360 جوائنٹ ہیں ان تمام جوائنٹ اور ہڈیوں کی طرف سے صدقہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز اگر تم نے پڑھ لیا تو اسی وقت تمہارے پورے جسم کے جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا ہوگا۔ اب تم پورے دن جتنا تم اب ایکسٹرا کرو گے وہ تمہارے لیے ایکسٹرا ہوگا، یہ سب سے بہترین یہ صدقہ ہے۔ تو تم اپنے جسم کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لو۔ اس لیے ہر حال میں ہر لمحے میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزاری کرو گے تو تمہارے جان میں، مال میں اور کاروبار میں، روزی روٹی میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نحل کے اندر سورہ قصص کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن بنایا رات بھی بنائی، یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، تمہارے لیے یہ نعمت ہے، دن بنایا، دن میں تم پورے دن تم اللہ تعالیٰ کا فضل کو تلاش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل سے مراد یعنی روزی روٹی کے پیچھے تم بھاگتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے تم تھک جاتے ہو، اس تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رات کو مسلط کرتا ہے، رات کو لاتا ہے تاکہ لتسکنوا، تاکہ تم اس رات میں سو کر کے تم اپنی تھکان کو دور کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لائیں گے؟ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر چیز پر۔ اس لیے آپ سوتے وقت جب آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مرتا ہوں، نیند کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دی۔ النوم کالموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النوم کالموت، نیند موت کی طرح ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے بنداس ان کے پاکٹ کاٹ کر کے بھی لے کے چل جاتے، پتہ نہیں چلتا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النوم کالموت، یعنی نیند موت کی طرح ہے۔ اس لیے اس دعا کے اندر اللہم بسمک اموت، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، یعنی تیرا نام لے کر کے سوتا ہوں، واموت واحیا، اور تیرے نام سے ہی پھر زندہ ہوں گا، یعنی کھڑا ہوں گا، اپنے نیند سے بیدار ہو جاؤں۔ پھر جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے دعا سکھائی۔ کیا؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ آیا، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا بعد موت، یعنی مرنے کے بعد۔ ہم مرے ہوئے تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، ہمیں بالکل دنیا سے ہم بے خبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیند سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس دعا کے اندر جب آپ نیند سے جاگے، نیند سے اٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بجانا ہے، اس لیے پہلا ہی ٹکڑا الحمدللہ۔ لہٰذا آپ ہر حال میں، ہر حال میں، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا ہے۔ آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ بارہا سنے ہیں، صرف آپ کو اشارتاً، بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑھ کی بیماری تھی، ایک گنجا پن جس کے سر میں بال نہیں تھے، اور تیسرا اندھا تھا۔ تینوں آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ کوڑھ والے کے پاس گیا، ان سے پوچھا، خیر خبر پوچھا، کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ بولے ہم پسند تو یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دی ہے، یہ بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے ملنے جلنے نہیں آتے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے، تو میں یہی پسند کرتا ہوں، یہی میں زیادہ میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں، ان کے بدن میں ہاتھ پھیر دی اور ٹھیک ہو گئے۔ پھر پوچھا تم جانوروں میں کیا پسند کرتے ہو؟ بولے اونٹ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ایک گابن اونٹ دے کر کے چلے، اونٹنی دے کر کے چلی جاتے ہیں۔ پھر دوسرے کے پاس آئے، کوڑھ والے یعنی گنجا والے کے پاس آئے، ان سے بھی یہی پوچھا، بولے میرا یہ سر کا بال آ جائے، میں اسی سے خوش ہو جاؤں۔ سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیے، بال آ گئے۔ بولے تم کیا پسند کرتے ہو؟ بولے گائے۔ ان کو بھی ایک گابن گائے دے کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ریوڑ بن جاتے ہیں۔ پھر تیسرے کے پاس جاتے، اندھے کے پاس، ان سے بھی پوچھتے ہیں، بولے کہ میں یہ اندھا ہوں اور میں دنیا کی رنگینی کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میں دنیا دیکھ سکوں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے ان کے چہرے پر، ان کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا، آنکھ ٹھیک ہو۔ ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ بولے بکری۔ انہیں ایک گابن بکری دے کر کے چل جاتے۔ ایک زمانے کے بعد پھر وہی فرشتہ ایک انسان بن کر کے آتے ہیں، ایک مسافر بن کر کے آتے ہیں۔ پہلے سے پوچھا کوڑھ والے سے، تم پہلے ایسے تھے، ویسے تھے، غریب تھے، کوڑھ والے تھے، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، نہ میری سواری ہے، میری منزل بہت دور ہے، کچھ مجھے عنایت کر دو، کچھ تعاون کر دو۔ چلو پھٹو یہاں سے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے باپ دادا سے یہ مالداری آ رہی ہے، یہ اونٹ اور اونٹنی کا ریوڑ یہ میرے باپ دادا سے ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ، کچھ بھی تمہیں تعاون کی نہیں جائے۔ پھٹکار دیتے، بد دعا کر دیتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اس فرشتے نے انسان کی شکل میں آئے تھے، انسان بن کر کے آئے تھے، ان کی ناشکری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے پھر پہلی جو حالت تھی اسی حالت میں ڈال دی، یعنی کوڑھ میں ڈال دی۔ پھر آیا گنجا پن کے پاس، انہیں بھی ان کو
پرانی باتیں یاد دلائی، تم ایسے تھے ویسے تھے، غریب تھے مفلس سے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب نوازا ہے، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، نہ سواری ہے، مجھے کچھ دے دو، مجھے سواری دے دو، کچھ کھانے پینے کے دے دو۔ انہیں بھٹکا دیا، بولے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ساری مالداری میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی تعاون نہیں کی جائے۔ انہوں نے بھی ناشکری کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے مال بال سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور جو پرانی حالت تھی وہ پرانی حالت واپس آ گئی۔ تیسرے کے پاس آئے، اندھا کے پاس بیٹھے، ان کو پرانی باتیں یاد دلائی، آپ اندھے تھے، آپ غریب تھے، مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، آپ کو جو ہے نابینا سے بینا کر دیا، میں مسافر ہوں، فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، میرے پاس نہ کھانے پینے کی چیز ہے نہ سواری ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اس آدمی نے اپنی پرانی بات جو یاد دلائے، انہیں ساری باتیں یاد آئی، واقعی میں اندھا تھا، میں غریب تھا، مفلس تھا، فلاس تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری بینائی کو لوٹایا ہے، اور یہ ساری مالداری اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت کیا ہے، لہذا تمہارا من جو چاہے تم بکریوں کے ریوڑ میں جاؤ اور اپنے مرضی سے جتنا چاہو تم لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارا مال لینے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ میں نے ان تینوں بندوں کو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت سے نوازا، صحت سے نوازا، آخر میرا بندہ یہ مال و دولت پا کر، صحت یابی پا کر کے میرا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں، اپنی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے یا نہیں۔ اسی ایگزام کے لیے، اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور تم اپنے ایگزام میں، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے صرف تمہیں اس آزمانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر کے انہیں اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جان میں، مال میں اور تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، عطا فرمائے، یہ دعا دے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اور بڑھا دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ گے تو تمہارے مال میں، جال میں، تمہارے تجارت میں، کاروبار میں، روزی روٹی میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھے آدمی کے شکر بجا لانے کی بنیاد پر ان کے مال جال میں ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عنایت کی، اور دو آدمی وہ فیل ہو گئے، انہوں نے ناشکری کی، تو ناشکری کی بنیاد پر یعنی جو ان کی صحت یابی نہیں تھی، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی اور ایک کو گنجا پن تھا، اللہ تعالیٰ نے پرانی حالت میں لوٹا دی، اور جو ان کی غریبی، مفلسی، بے بسی، بے کسی تھی، قلاسی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں پھر سے لوٹا دیا۔ کیوں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا انکار کرو گے، میرے ساتھ کفر کرو گے، شکر بجا نہیں لاؤ گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے۔ یہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفت فرما دیا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کیجیے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ آپ جو روزی کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا کر کے اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو دعا پوری نہیں آتی ہے تو کم سے کم پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کم سے کم اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کے اندر ہی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا آپ یہ الحمدللہ کہنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ ضرور یاد رکھیں اور ان کا شکر ضرور بجا لائیں۔ انشاءاللہ اگر حیات باقی رہی تو اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سے جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو